والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سجدہ عبادت کا ہو یا محبت کا، سجدہ عقیدت کا ہو یا عشق کا، سجدہ صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے جائز ہے. میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. میرا رب اتنا کریم ہے کہ دنیا کی کوئی ماں اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی میرا رب راضی ہو جاتا ہے. اور رحیم اتنا ہے کہ 70 برس مسلسل گناہ کرنے والا بابا اگر سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے سے پہلے وہ اس کے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دے. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ خوبصورت شکلیں دے کر مسلمانوں کے گھروں میں بھیجا. انتہائی عزت کے لائق میرے مسلک کے لیے باعث عزت اور باعث فخر حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد منیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، انتہائی محترم سامعین، اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اپنے محبوب پاک کی ولادت وسعادت کو ایمان والوں کے لیے اس طرح بیان فرمایا کہ لقد من اللہ، ایمان والوں اللہ نے تم پر احسان فرمایا. اور یہاں خطاب ہے ایمان والوں کو، اور احسان جتلایا جا رہا ہے ایمان والوں سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا. ایک تو وہ انداز ہے جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ وہ مختلف انعامات کو گنوانے کے بعد کہ اللہ نے فلاں فلاں انعام پر احسان نہیں جتوایا، لیکن یہاں آ کر اللہ نے احسان کا تذکرہ فرما دیا. کیونکہ وہ آپ علماء سے متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، میں اس عنوان کی طرف نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر
جو احسان اپنے محبوب کی شکل میں فرمایا، وہ احسان دو طرح کا ہے۔ ایک ہے روحانی اور ایک ہے عملی۔ روحانی احسان یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی عز و جل کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا، اور جب دنیا کے تمام غم میں گھیر لیں اور مسائل کے گردن میں تم پھنس جاؤ، اور جب زندگی تمہیں سٹاب ہوتی ہوئی نظر آئی اور تم یہ سمجھو کہ میری زندگی کی تمام راہیں مسدود ہو رہی ہیں، تو اس وقت تمہیں اگر کوئی بھی نظر نہیں آتا تو تم پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہو اور اس کے نام کا تذکرہ شروع کرتے ہو، تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اور تمہارے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن میں نے تمہارے اوپر ایک اور احسان یہ کیا ہے کہ اگر تم میرے ذکر کے ذریعے اطمینان دیتے ہو تو میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، اور میرے محبوب کے تذکرے سے تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور تمہارے دلوں کے اطمینان تک کہانی نہیں رہے گی۔ میرے محبوب کا ذکر کرنا میں تمہارے وجودوں کو بھی پاک کر دوں۔ یہ تمہیں روحانی فائدہ میں اپنے محبوب کی آمد کا دے رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ ایمان والوں پر میں نے احسان فرمایا کہ اگر انہیں تسکین قلب چاہیے تو وہ میرا ذکر کریں، لیکن اگر طہارت وجود چاہیے تو وہ میرے محبوب کا ذکر کریں۔ تو یہ تمہارے وجود کو ایک روحانی فائدہ ملے گا۔ اس کے ذریعے تمہیں تسکین کی دولت کے ساتھ طہارت کی دولت مل جائے گی۔ تو یہ میں نے تمہاری اوپر احسان فرمایا کہ تمہیں کسی اور کی طرف جانا۔ اب یہ تو کیا روحانی فائدہ اللہ تعالی عز و جل، اور یہ محض ہمارا ایک عقیدہ نہیں ہے، اس عقیدے کے پیچھے ہمارے پاس دلائل کا ایک انبار ہے۔ شارح بخاری علامہ مشتاقانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد پاک ہو، جس گھر میں حضور کا تذکرہ ہو، جس گلی میں تذکرہ ہو، جس محلے میں تذکرہ ہو، جس بستی میں تذکرہ ہو، جس قريہ میں حضور کا میلاد پاک منایا جائے، اللہ تعالی عز و جل ایک سال یہ لیے اس بستی پر امن کی دولت داخل ہو، اسے امن نصیب ہو جائے۔ میں اس کو پھیلانا چاہوں تو میں اسے بازاروں اور ملکوں تک لے جا سکتا ہوں، اور اگر میں سمیٹنا چاہوں تو میں اسے بند کمرے تک لا سکتا ہوں کہ حضور کا ذکر اگر کوئی تنہائی میں اکیلا بیٹھ کر کرتا ہے تو اس کے گھر کا سارا ماحول اللہ کی نظر کرم میں آ کر، نظر رحمت میں آ کر، اللہ کی نظر قدرت میں آ کر اللہ اس گھر کو ایک سال کے لیے امن کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ اور اگر یہ ذکر پھیلتا جائے اور یہ مساجد سے نکل کر گلیوں بستیوں میں چلا جائے اور بازاروں میں چلا جائے اور یہ چوکوں اور شاہراہوں پر چلا جائے تو اللہ فرماتا ہے میں ان بازاروں کو، میں ان گلیوں کو، میں ان بستیوں کو امن کے دائرے میں لے آتا ہوں۔ تو یہ ایک روحانی فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد ملا علی قاری علیہ الرحمہ، میں اللہ تعالیٰ معافی دے، عام تو کوئی بھی نہیں ہے جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارے لیے خاص ہے، لیکن چونکہ ہماری بد نصیبی ہے کہ محبت رسول پر بھی ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں، تو اس لیے ملا علی قاری علیہ الرحمہ عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ملا علی قاری وہ ہے جس نے حرم میں 11 سال امامت فرمائی، حرم پاک کا 11 سال امام رہا، جس نے مسجد نبوی میں 11 سال امامت فرمائی، جس نے حضور کے قدموں میں 11 سال گزارے، وہ ملا علی قاری
عام شخص کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، وہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکات یہ ہیں کہ جس گھر میں حضور کا میلاد ہوتا ہے اللہ اس گھر میں 1 سال کے لیے رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، رزق کی فراوانی۔ اور اس پر ملا علی قاری نے صرف اپنی زبان کا سہارا نہیں لیا کہ ملا علی قاری کی زبان نے کہہ دیا اور میں مانتا ہوں، ملا علی قاری نے اس پر پوری کتاب لکھی، پوری کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کر دلائل سے ثابت کیا کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ سال کے لیے برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ پھر صاحبوں، علامہ عبد الرحمن جن کو محدث ابن جوزی کہا جاتا ہے، محدث ابن جوزی یہ آج کا محدث نہیں ہے، ہمارے اوپر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ احمد رضا کے علوم میں آ کر حضور کا میلاد کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی 579 ہجری ان کا وصال ہے، 579 ہجری سے پہلے کا، یعنی آج سے 850 سال پرانا یہ محدث ہے علامہ عبد الرحمن محدث ابن جوزی۔ یہ انہوں نے پوری کتاب لکھی اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ المولد النبی، المولد النبی فی مورد النبی، کہ حضور کے میلاد کی برکتوں کا بروج کیسے ہوتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہی محدث ابن جوزی نے یہ رکھا، اور 850 سال پرانا یہ محدث ہے۔ اور پھر اس محدث کی تائید میں وہ شخص آیا کہ دنیا میں اس شخص جیسا شاید کوئی اور شخص نہ ہو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے کھلی آنکھوں جاگتے ہوئے 70 مرتبہ میرے نبی کا دیدار کیا، اور انہوں نے کتاب لکھی حسن المقصد فی مولد النبی، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ کتاب لکھی، اور دونوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ وَيَنَالُونَ أَجْرًا جَزِيلًا وَعَظِيمًا، کہ جو حضور کا میلاد کرتا ہے اللہ اسے اجر جزیل بھی دیتے ہیں اور اجر عظیم بھی دیتے ہیں۔ اور اجر جزیل اور اجر عظیم کی وضاحت بھی انہی دونوں بزرگوں نے خود فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اجر جزیل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دکھ کبھی اس کے قریب نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی دکھ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اجر عظیم کیا ہوگا؟ اللہ ایک جنت نہیں کئی جنتوں کا وعدہ اس نے فرمایا کہ جو حضور کا میلاد کرتا ہے یہ حضور کے میلاد کی برکات ہے۔ اور شیخ محقق یہ وہ شخص ہے کہ آج اگر قاری صاحب آپ کی مسجد میں یہاں درس قرآن میں تو چرچا ہوگا کہ ایک وہ شخص ہے جو تاجدار مدینہ مسجد میں درس قرآن دیتا ہے۔ اگر کوئی سنی رضوی جامعہ مسجد چند بازار میں درس قرآن دے تو اس کا ایک چرچا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو سنی رضوی مرکزی مسجد میں درس قرآن دیتا ہے۔ کوئی حضور داداری اجمیری کا خطیب لگ جائے مسجد کا تو اس کا ایک ذکر ہے کہ یہ حضور داداری اجمیری کی مسجد کا خطیب ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم لوگ اس کے پاؤں چھوتے ہیں کہ یہ داداری اجمیری کا خطیب ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ارے امام کو خطابت کرتا ہے۔ شیخ محقق وہ شخصیت ہے جس نے 10 سال میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث پڑھی ہے، 10 سال میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھا۔ اور وہ شیخ محقق ایک دن سوئے تو قسمت بیدار ہوئی اور میرے آقا خواب میں آ گئے۔ اور یہ کہانی کسی شہر کی نہیں ہے، یہ شہر مدینہ کی کہانی ہے۔ میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبدالحق اٹھو اور ہندوستان چلے اور وہاں جا کر ہماری حدیث پر کام کرو، ہمارے فرمودات پر کام کرو۔ عرض کی حضور میں تو گنبد سبز گنبد چھوڑنا نہیں چاہتا، حضور میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ فرمایا بیٹے تم جاؤ جا کر ہندوستان میں ہماری حدیث کی خدمت کرو۔ یہاں تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہاں تمہیں دیدار گنبد ملتا ہے نا، کہ تم بیٹھ کر
حدیث بھی پڑھا رہے ہو تو نظریں اٹھا اٹھا کر گنبد کی طرف بھی دیکھتے رہتے ہو. ہندوستان چلے گا وہاں گنبد کا مقیم تمہیں ملے گا. حضور سمجھ لیجیے یہ کیا ارشاد فرما دیا کہ مجھے گنبد کا مقیم ملے گا, سبز گنبد کا مقیم مجھے ملے گا ہندوستان میں, مدینے میں رہ کر وہ نہیں ملتا تو وہاں کیسے ملے گا. فرمایا دن کو تم حدیث پڑھاتے رہنا, رات کو ہم تجھے بلا لیا کریں. سبحان اللہ. وہ شہر محقق علیہ کی تلاوت کہ آج ہندوستان کے اندر برے صغیر پورے میں کوئی مائی کا لال حدیث بیان کرنا چاہے تو شیخ کے توسل کے بنا بیان نہیں کر سکتا. یہاں حدیث جتنی پہنچی, حدیث کے جتنے صفائل یہاں پہنچے, حدیث کی جتنی روایات یہاں پہنچی, ان سب کا اصل مبدا شیخ محقق شیخ عبدالحق محبت سے دہلی ہے. شیخ محقق لکھتے ہیں اور کب لکھتے ہیں جب ابھی احمد رضا ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تھا. احمد رضا جس کا الزام لگاتے ہیں وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا, ابھی تو شاید باپ کی صورت میں بھی نہ آیا ہو, وہ کہیں پردادا کی صورت میں تھا. جب شیخ محقق یہ لکھ کر کے کہا میرے اللہ مجھے نہیں پتا میری نمازیں قبول ہوں گی, مجھے نہیں پتا میرے ذکر قبول ہوں گی, مجھے نہیں پتا کہ میری عبادات قبول ہوں گی, لیکن ایک چیز پر مجھے بھروسہ ہے کہ جو قبول بھی جاؤ تو میری بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی. شیخ محقق خود لکھتے ہیں کہ ایک چیز پر مجھے یقین ہے, وہ قبول بھی ہے اور میری نجات کا ذریعہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ میں حضور کے میلاد کے آخر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں. میں حضور کے میلاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں. یہ جو میں ادب سے ہاتھ باندھ کر منہ مدینے کی طرف کر کے کہتا ہوں نا کہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, میرے اللہ مجھے یقین ہے اگر ساری عبادتیں بھی تو نے رد کر دی تو اس سلام کو تو کبھی رد نہیں کرے گا. مجھے اس پر فخر ہے. اور صاحبوں علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد کر دی. علامہ صفوری آج کا مفسر نہیں ہے, آج کا مفسر نہیں ہے, 300 سال پرانا مفسر ہے, آج سے 3 صدیاں پہلے کا یہ مفسر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے نیچے علامہ صفوری تفسیر صفوری کے اندر جو بات لکھ رہے ہیں وہ بڑی قابل قدر. علامہ صفوری فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت رحمت دے کر دنیا میں بھیجا نا, اس سے پہلے جب آدم کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو. سبھی نے سجدہ کیا لیکن ایک اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں نے تو سجدہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخر نکل جا, اگر سجدہ نہیں کرنا تو نکل جا. اس نے معافی مانگنے کے بجائے نکلنے کو پسند کیا, نکلنے لگا تو اللہ نے فرمایا تو رجیم ہے. اب رجیم کے کئی تراجم کیے ہیں مفسرین کرام, لیکن علامہ صفوری نے دلائل سے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ تیری ڈیوٹی ہے تمہیں ہر روز اس کی گردن کے اوپر ایک زور کا گرس اور مکہ مارنا. وہ فرشتہ جب ابلیس کو مکہ مارتا ہے تو اگلے دن تک, اگلا مکہ آنے کے وقت تک اسے تکلیف رہتی ہے, درد رہتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو عبادت رحمت دیا تو ابلیس کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہا, بولا میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا, تو سبھی کو رحمت کا حصہ ملنا ہے, مجھے بھی تو کوئی حصہ ملنا چاہیے نا تیرے محبوب کی رحمت کا. تو رب نے یہ نہیں فرمایا کافروں کے لیے محبوب کا لیے رحمت نہیں رکھی. رب نے فرمایا ہاں پتا کیا چاہتا ہے کہ تجھے میرے محبوب کی رحمت سے کیا حصہ ملنا چاہیے. اس نے عرض کیا, بولا یہ مکہ محبوب کے صدقے ہٹا دے. یہ جو مکہ روز مجھے پڑتا ہے نا, یہ جو گرز مجھے روز لگتا ہے, اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے یہ کینسل کر دے, یہ معطل کر دے, یہ ختم
رحمتوں سے مستفید ہو سکتا ہے تو نبی کے غلاموں تم کیوں نہیں مستفید ہو سکتے؟ تم حضور کی رحمتوں سے کیوں مستفید نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ہیں برکات کی روحانی برکت، میلاد کی روحانی برکتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، ایمان والوں میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا کہ محبوب کے میلاد کے ذریعے میں نے تمہارے لیے کتنی برکتیں رکھ دی ہیں، روحانی برکتیں رکھی ہیں۔ تم سمجھنا چاہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کھڑے ہو کر میں ہاتھ باندھ کر کسی صاحب ترنم سے مل کر کہتا ہوں یوسف آ جانے رحمت میں لاکھوں سلام، تو لاکھوں سلام مدینے کی طرف بھیجنا ہے، مدینے والا قرآن تیری طرف بھیج دے گا، تیرے لاکھوں میں جاتے ہیں مدینے والے کے قرآن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، شیخ محبت کہتا ہے تم سلام بھیجتے ہو، یقین رکھو یہی سلام تمہاری نجات کا ذریعہ بن گیا، یہی بخشش کا ذریعہ بن گیا، یوں نہیں ہے، یہ تمہارے لیے روحانی برکات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کے میلاد کی کچھ جسمانی برکتیں بھی ہمارے لیے، جسمانی برکتیں کتنی ہیں آپ ذرا دیکھنا۔ جب بچہ دولہا بنتا ہے ماں باپ کو کتنا پیارا لگتا ہے، لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے، اس کے لباس میں، دلہا کے لباس میں بیٹا کتنا سورا ہوتا ہے، پھر ہم اسے مووی کے کیمرے کے سامنے مختلف سٹائل میں اس کی تصویر کشی کرواتے ہیں کہ اس کی تصویر کشی ہو جائے، یہ یادگاریں ہیں، یہ بڑی دیر تک ہم دیکھتے رہیں گے۔ اور کچھ دن انسان کو اپنا بیٹا بہت پیارا لگا، جب بیٹی دلہن بنتی ہے، جسم کے اوپر 1 لاکھ کا لہنگا جب پہنتی ہے، کسی پارلر سے 30-40 ہزار روپیہ خرچ کر کے میک اپ کروا کے آتی ہے، تو باپ بار بار ماتھا ٹوکتا ہے، ماں ماری جاتی ہے کہ سونی تو کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور بیٹے پر باپ اس وقت فدا ہو رہا ہوتا ہے۔ آؤ سنو میرے نبی کے جسمانی برکتیں کیا ہیں۔ میرے نبی معراج کی شب کے اور واپسی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے آئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کوئی انسان وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر اتنا خوبصورت نہیں لگتا، دلہا بن کر اتنا حسین نہیں لگتا، کوئی عورت دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگتی ہے، کوئی ملک کا صدر بن کر اتنا حسین نہیں لگتا، کوئی پوری دنیا میں نوبل انعام کے لیے منتخب ہو جائے اور انعام وصول کرتے ہوئے اتنا خوبصورت نہیں لگتا، پوری دنیا کی حسیناؤں کا اگر مقابلہ کیا جائے، پوری دنیا میں جو حسینہ جیت جائے اور اس کے سر پر جب گولڈ کا تاج رکھا جائے، اللہ کو اتنی سونی نہیں لگتی وہ جتنا انسان اللہ کو سجدے میں سونا لگتا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تم کپڑے پھٹے ہی کیوں نہ پہنے ہو، کپڑے میلے ہی کیوں نہ پہنے ہو، ٹوپی میلی ہی کیوں نہ پہنی ہو، اللہ فرماتا ہے دنیا کا حسین ترین اور قیمتی ترین لباس پہن کر کسی دنیا کی قیمتی ترین کرسی پر بیٹھ کر بھی مجھے بندہ اتنا سونا نہیں لگتا جتنا پھٹے پرانے کپڑوں میں سجدے میں مجھے سونا لگتا۔ یہ میرے نبی کی میلاد کی جسمانی برکتیں، میرے نبی کے میلاد کی جسمانی برکتیں ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح نا، سنو برکتیں اگر سننی ہے تو میلاد سے پوچھو۔ میاں ہے تو گلے میں کیا ڈالتا ہے؟ ٹوک ڈالتا ہے، زنجیریں ڈالتا ہے، لوہے کی کڑیاں ڈالتا ہے، پاؤں میں لوہے کی کڑیاں ڈالتا ہے، زمین پر انگارے بچھاتا ہے اور انگاروں پر لٹا کر خود سینے پر چڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ بلال کروٹ بھی نہ لے سکے۔ اور آج بھی محدثین فرماتے ہیں سیدنا بلال کی کمر ان انگاروں سے اتنی جلی کہ مرتے دم تک حضرت بلال کی کمر سفید رہی، برس کے نشان کی طرح جلنے کی وجہ سے کمر ساری عمر برس کے نشان کی طرح رہی۔ اتنی تکلیفیں دیتا تھا، اتنی تکلیفیں دیتا تھا، وہی بلال میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اس کا سر سجدے میں جھکا، اللہ کو اتنا پیارا لگا، مکہ فتح ہوا، سارے سردار نیچے کھڑے تھے، جن کے شملے اونچے تھے وہ بھی کھڑے تھے، جو قریشی تھے وہ بھی کھڑے تھے، جو ہاشمی تھے وہ بھی کھڑے تھے، جو مطلب تھے وہ بھی کھڑے تھے، جو مکہ کے وارث تھے
हवेलियां थी वो भी खड़े थे, जिनके बंगले थे वो भी खड़े थे, जिनकी कोठियां थी वो भी खड़े थे, जिनके अस्पताल थे वो भी खड़े थे, जो ऊँटों की किताबों के मालिक थे वो भी खड़े थे, अरे जो भेड़ बकरियों वाले थे वो भी खड़े थे, जो दौलत वाले थे वो भी खड़े थे, जो गुलामों के मालिक थे वो भी खड़े थे। मेरे आका ने फरमाया बिलाल काबे पर चढ़कर आज अज़ान दे दे, दुनिया वालों को पता चलता है सजदे में जाने वाला हमको कितना प्यारा। ये मेरे नबी के मिलाद की बरकत है, ये मेरे नबी की मिलाद की बरकत है। मेरा नबी ना आता तो हमें सजदा कौन सिखाता, मेरा नबी मेराज न जाता तो नमाजें कौन लाता, मेरा नबी अगर मेराज से वापसी पर ये तोहफा उम्मत के लिए ना लाता तो हम रब को सोने कैसे लगते, हम रब को सोने कैसे लगते। तो अल्लाह फरमाता है जब एक बंदा मोमिन सजदे में जाता है तो मुझे सारी कायनात से ज्यादा खूबसूरत लगता है, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इमाम बुखारी ने तारीख कबीर के अंदर तो एक अजीब ही बात रही। इमाम बुखारी किताब सलात जब किताब तारीख में पढ़ते हैं तो फरमाते बताए क्या है, फरमाते हैं जब इंसान नमाज पढ़ने लगता है अल्लाह अपने तमाम ध्यानों को अपनी शान के लायक मोड़ कर उस बंदे की तरफ मुतवज्जे फरमाकर उसे देखता रहता है। और जब वो सजदे में जाता है तो मलाइका से फरमाता है अल्लाह देख मेरा बंदा क्या कर रहा है, तो मलाइका मेरी बोली में कहते हैं अल्लाह अपना माथा और अपनी नाक तेरी बारगाह में रगड़ रहा है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे को ताखीर नहीं करूंगा, ये नाक रगड़ कर उठने से पहले मैं इसे बख्शूंगा। इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। आओ एक और कहानी देखें। मेरे नबी ने गज़वा तबूक का ऐलान फरमाया, चंदा देने वाले चंदा देने वाले उम्मत कसीर जमा हुआ, सहाबा की जमात तैयार हो गई, मुजाहिदीन असरा बंद हुए, घोड़ों पर बैठे, ऊँटों पर सवार हुए, गज़वा तबूक के लिए चले। ये मौसम ऐसा था कि जहाँ मदीने में बागात तैयार हो रहे थे खजूरों की। अब एक तरफ बागात की तैयारी है, फसल बिल्कुल तैयारी पर आ चुकी है, और एक तरफ मेरे नबी ने गज़वे का ऐलान किया। करें हुजूर जी नहीं मानते तो गुनाहगार ठहरते हैं, चले जाते हैं तो पीछे बागात तबाह हो जाएंगे। अब जो मोहब्बत वाले थे वो चले गए, जो रह गए मैं उनको गैर मोहब्बत वाला नहीं कहता, लेकिन मालिक दुनिया ने उनके दिल में एक ठोकर लगाई और कुछ बागात के वारसान रह गए और नहीं गए हैं, वो भी सहाबा हैं, वो वारस है बागात के वारस हैं, वो नहीं साथ जा सके। हुजूर चले गए, तबूक फतह हो गया। मेरे नबी जब वापस तशरीफ लाए तो उनको एहसास हुआ कि हमने तो अपने नबी का फरमान दुनिया के माल की खातिर नहीं माना, हम तो तबाह और बर्बाद हो गए। हुजूर के वापस लौटने से पहले रस्से लिए और अपने आप को मस्जिद नबवी में बांध दिया, किसी ने किसी सतून से बांधा, किसी ने किसी सतून से बांधा अपने आप को, और कसमें क्या उठाई कि जितनी देर तक हुजूर अपने कर्म वाले हाथों से रस्सियां नहीं खोलेंगे हम यहाँ से उड़ेंगे नहीं। हमें यहाँ 10 साल भी बांधा रहना पड़ा तो हम रह जाएंगे, खाने पीने के भी कुछ नहीं। हुजूर करम फरमाए, हमारी गलती की माफी दे दे और अपने दस्ते करम से ये खोले हमारी रस्सियां, तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। अब हुजूर तशरीफ लाए, देखा किसी ने किसी सतून से अपने आप को बांधा हुआ है, किसी ने किसी सतून से बांधा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया इनको क्या हुआ, क्यों बांध लिया? हुजूर इस मकसद के लिए बांधा है कि इनके बाप ने इनको जाने नहीं दिया था, गलती का एहसास हो गया, अब अपने आप को बांध रखा है कि हुजूर को लेंगे। मेरे आका ने भी फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैं भी नहीं खोलूंगा जितनी देर तक रब खुद मुझे हुक्म न दे, मुझे खुद रब हुक्म न दे कि इनको खोल दे। अब फिर मौका आ गया कि अल्लाह ताला ने जबरील अमीन को भेजा कि जबरील अमीन जाओ मेरे महबूब से कह दो कि महबूब इन्हें खोल दो। अब हुजूर ने खोल दिया, वो अपने दरों को गए और फैसला क्या किया, जिस माल ने रोका था वो सारा माल ही हम हुजूर को दे देंगे। जिस माल ने हमें तबूक में जाने से रोका था ना, हम वो माल ही हुजूर को दे देंगे। अपने घर में खजूरों की कटसियां बांधी, कानों पर रखी, ले आए मस्जिद नबवी में, ढेर कर देंगे। एक सिमत ढेर ऊंचा हो गया,
کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا. حضور یہ فصل تیار ہو رہی تھی جس کی خاطر ہم نہیں جا سکے اور یہ ہم نے لا کر رکھ دیا. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا مال نہیں لوں گا, میں تمہارا مال نہیں لوں گا. آپ پریشان ہو گئے. حضور اگر آپ مال قبول نہیں فرمائیں گے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. میرے رب نے جبریل امین کو بھیجا قرآن کی آیت دے کر. کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا. محبوب تو قبول فرما لے, کیونکہ اگر تم قبول نہیں فرمائے گا تو یہی مال میں ان کے لیے پیسے عذاب بنا دوں گا, پیسے مصیبت بنا دوں گا. ارے میں اسی مال کے ذریعے مشکلات میں ان کو ڈال دوں گا. محبوب اگر تم قبول فرما لے اس مال کو بھی پاک کر دوں گا, ان کو بھی پاک کر دوں گا. اب ساتھیوں ایک ہے یہ ہوگا قبول کی یہ کہانی اپنے ذہن میں رکھو. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ نبی کے میلاد کا صدقہ ہمیں کیا ملا. ہم نے مطالبہ رکھا نہیں ہے لیکن رب نے پہلے زکات فرض کر دی. محبوب میں نے فرض کر دی ہے تو قبول فرمانا. ان کی زکات فائدہ یہ ہوگا یہ زکات دیں گے مال بھی پاک کر دوں گا. تیرے قبول کرنے سے انہیں بھی پاک کر دوں گا, تیرے قبول کرنے سے انہیں بھی پاک کر دوں. تو یہ حضور کے میلاد کی برکات ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے زکات ہمارے اوپر فرض کی. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ٹیکس ہے, یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمارے مالوں کو پاک کر دیتا ہے, ہمارے مالوں کو کیا کر دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے, گھر میں برکتیں نہیں ہیں, میں بہت کما کر لاتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے. میں تو صرف ایک جملہ بولنے لگا, پوری زکات دیا کرو اور ذہن رکھو اللہ نے ساری برکتیں حلال میں رکھی ہیں, حرام میں نہیں. اللہ نے کس میں رکھی ہیں برکتیں؟ حلال میں رکھی, حرام میں نہیں رکھی, حرام میں نہیں رکھی. اللہ نے برکتیں کس میں رکھی ہیں؟ حلال میں رکھی. حلال لاتے جاؤ, یقین جاؤ کبھی تمہارے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی. تھوڑا بھی کما کر لے آؤ گے نا سکون کی دولت تمہیں نصیب ہوگی, تھوڑے سے بھی تمہارے گھر میں بے شمار برکتیں ہوں گی. میں تو کہا کرتا ہوں اگر اس دنیا میں بھی آج کی مہنگائی کی دنیا میں بھی کسی کو یقین نہیں آتا نا تو وہ علماء کو دیکھ لو, لباس کتنا اچھا پہنا ہوتا ہے, خوبصورت لباس پہنا ہوتا ہے, زندگی خوبصورت گزار کرتے ہیں. اور تم 50,000 کماتے ہو انہیں 20,000 دے رہے ہو تو وہ 20,000 میں بھی تم سے زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں. حالات میں اللہ نے اس طرح برکتیں رکھی, اس طرح اپنے برکتیں رکھی. تو حالات کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. حضور کے میلاد کی جو جسمانی برکات ہمارے لیے رکھی گئی ہے اس میں ایک برکت زکات پیش کرنا ہے. اللہ نے دی ہے کہ تم مالوں کی زکات دو, میں تمہارے مالوں کو پاک بھی کر دوں گا اور تمہیں برکتوں سے مالا مال بھی کر دوں گا. میں برکتوں سے کیا کروں گا؟ مالا مال بھی کر دوں گا. آج ہم حسن ڈھونڈتے کرتے ہیں, مارکیٹ میں کتنی کریموں کی برباد. ٹیلی ویژن کی سکرین آن کرو تو کریموں کے اشتہارات چلتے ہیں. کہیں کہا جاتا ہے 1 دن میں خوبصورت, کہیں کہا جاتا ہے 24 گھنٹے میں حسین بن جاؤ, کہیں کیا ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہے. آج قاضی صاحب کو بھی پتا ہے, میں بھی اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, بارات بیٹھی ہوتی ہے, بچی 2 گھنٹے نہیں آتی اور کہا کیا جاتا ہے وہ جی پارلر پر تیار ہونے گے, وہ پارلر پر تیار ہونے گے. اب مہمان سارے بیٹھے ہیں انتظار میں اور مسجد کا امام اور خطیب بیٹھا ہے انتظار میں. جو سب سے معزز مہمان گنا جاتا ہے پورے محلے کا محترم ترین شخصیت جو ہوتی ہے وہ مسجد کا خطیب ہوتا ہے, وہ 2 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہے اور بچی پارلر پر بیٹھی ہے. اور کیا بننے کے لیے, خوبصورت بننے کے لیے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے اور یہ کتنی بدبختی کی بات ہے. اللہ نے تو حسن مصطفیٰ کی سیرت میں رکھا, اللہ نے حسن ہمارے لیے کہاں رکھا ہے, حضور کی سیرت میں رکھا, حضور کی سیرت پاک میں رکھا ہے. اور یہ کہانی بھی تمہیں سنا, اور یہ کہانی بھی سنو. حضور کے غلام حضرت ربیعہ السلامی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو نماز تہجد کے لیے وضو کرواتے ہیں, وضو کرواتے ہیں. حضور کو نماز تہجد کے لیے وضو کرواتے ہیں. یہ ڈپٹیاں ہوتی ہیں. حضور کے دروازہ کے جو دہلیز تھی نا وہ دہلیز ان کے سرحانہ تھا. حضور کی دہلیز پر اپنا سر رکھ کر رات کو لیٹ جاتے اور
تو کیا کرتے آج میں رہتے کہ حضور کا بیدار، اب حضور نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو حضرت ربیعہ اسلمی نے پہلے سے پانی تیار کیا حضور کو وضو کروا دے۔ اب جب حضور کے گورے گورے ہاتھوں پر پانی ڈالتے نا تو تصورات کی دنیا میں مچل جایا کرتے، ہر روز نیا تصور۔ ایک دن میرے آقا کی رحمت میں جوش میں آ، گورے گورے ہاتھوں پر پانی پڑا، میرے آقا کو گرم آیا، فرمایا ربیعہ تو نے شادی نہیں کرنی؟ عرض کی حضور میں کالا، رنگ بہت کالا ہے، نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں، حضور غریب ہوں، بہت دولت نہیں ہے، مجھ جیسے غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ پھر شکل بھی نہیں ہے، صورت بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، نقش و نگار بھی نہیں ہے، تو مجھے کون دے گا؟ اچھا تمہیں کرنی شادی؟ حضور میں نے عرض کیا نا میرے یہ حالات ہے۔ اچھا بات ختم ہو گئی، حضور کا وضو مکمل ہو گیا۔ اگلا دن آیا، نماز تہجد کے لیے میرے آقا اٹھے، آج پھر وضو شروع ہوا تو میرے آقا نے آج پھر وہی کلام مائی سے شروع فرما دیا، گورے گورے ہاتھوں پر پانی پڑا اور میں کل والی بات دیکھنا شروع کر دیں، تو نے شادی نہیں کرنی؟ حضور مجھے کس نے دینی ہے؟ حضور آپ میری طرف دیکھیں تو صحیح نا، میرا رنگ کتنا کالا ہے، میرا رنگ کتنا سیاہ ہے، کون مجھے بیٹی دے گا؟ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پوری سرزمین مدینہ میں ایک انچ کا پانی نہیں ہو، ایک انچ زمین میری نہیں ہے سرزمین مدینہ میں۔ حضور میں تو ایک بہت غریب انسان، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ بات ختم ہو گئی۔ تیسرا دن آیا تو آج سرکار نے پھر پوچھنا تھا، لیکن رات ربیعہ نے فیصلہ کیا کیا، آج حضور نے پوچھا نا انہیں شادی نہیں کرنی تو میں کہہ دوں گا کرنی ہے۔ آج تیسرے دن فیصلہ کر دیا رات کو کہ میں نے آج سرکار کو عرض کر دینا میں نے کرنی ہے۔ اب تیسرا دن آیا تو پھر کیا ہوا؟ اب سرکار نے پوچھا ہی، اب پانی ڈال رہے ہیں، کملی والے پوچھ لے، اپنے دھیان میں نہیں، کملی والے پوچھیے، آج تو میں فیصلہ کر کے آیا ہوں، لیکن میرے آقا نے پوچھا، وضو مکمل ہو گیا۔ اب وضو مکمل ہوا، حضور کا شمائل نبوت کی طرف چلے، ربیعہ مسجد نبوی کی طرف چلے، جا رہے تھے، سرکار نے پیچھے سے آواز دی، ربیعہ شادی نہیں کرنی؟ ربیعہ تمہیں شادی نہیں کرنی؟ فوراً پیچھے پڑے، حضور کرنی ہے، حضور کرنی ہے شادی۔ اب کہاں کرنی ہے؟ فرمایا وہ ہو گئی، فرمایا وہ ہو گئی۔ حضور مجھے کون دے گا؟ حضور مجھے کون دے گا؟ فرمایا یہ نہ پوچھ کون دے گا، صبح مدینے کا چکر لگا دے، جو سب سے خوبصورت لگے لڑکی کو مجھے بتا دے، اور مجھے بتا دے، پیغام میں دیکھوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں انکار کون کرتا ہے۔ اور اس صاحبوں کو پتہ چلا رنگ میں خوبصورتی نہیں ہے، نقش و نگار میں خوبصورتی نہیں ہے، کریموں میں خوبصورتی نہیں ہے، ارے داڑھی بنوانے میں حسن نہیں ہے، کریم شیپ بننے میں حسن نہیں ہے، میری بچیوں کو پارلر میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیوں کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، مردوں تم رسول اللہ کی سیرت اپنا لو، میری بیٹیوں تم فاطمہ الزہرا کی کلیجہ بن جاؤ، خدا سارا حسن تمہیں عطا کرتا ہے۔ حسن کرتا ہی جہاں تم جس حسن کی دنیا میں حسن ڈھونڈتے پھرتے ہو، اللہ نے حسن وہاں نہیں رکھا، اللہ نے حسن محبوب کی سیرت میں رکھا، محبوب کی سیرت میں رکھا ہے۔ تمہارا باپ گورا ہو، رنگ سفید ہو، ہر روز کریم شیو کرواتا ہو، گوشتی سے اور کرنڈی سے کم کا لباس نہ پہنتا ہو، سلوٹ نہ پہننے دے، کرسی کے بنا بیٹھتا نہ ہو، اپنے آفس کو ایئر کنڈیشن رکھا ہو، ارے 2 کروڑ کی گاڑی پر سفر کرتا ہو، تمہارے باپ کو کوئی گالی دے، تم ایک لمحے کے لیے غصے میں آؤ گے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ ارے بلال کا لباس پورا نہیں تھا، رنگ کالا تھا، کسی کی جرأت ہے تمہارے سامنے بلال کو گالی دے؟ تو معلوم ہوا اللہ نے حسن محبوب کی سیرت میں رکھا ہے، محبوب کی سیرت میں رکھا ہے، اللہ نے سارا حسن کہاں رکھا ہے؟ اپنے چہرے حضور کے چہرے جیسے بنا لو، اپنا لباس حضور کے لباس جیسا بنا لو، اپنے ماتھے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے شروع کر دو۔ خدا کی قسم نماز کا رونق
تمہارے چہرے پر وہ آئے گی کہ پھر کوئی دنیا کا حسن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ارے سنو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے چہرے سجدوں سے منور ہیں، ان کے چہرے سجدوں سے منور ہیں۔ اور قرآن کا ایک اور بڑا پردہ کر دکھا دیتا ہوں، نہیں یقین تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں میدان محشر لگا ہوگا، کچھ چہرے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے اور کچھ چہرے توے کے الٹی طرف سے بھی زیادہ کالے ہوں گے، کچھ توے کی دوسری سمت سے بھی زیادہ کالے ہیں اور کوئی چہرے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ یہ کہانی کسی نبی کی نہیں ہے، یہ ولی کی نہیں ہے، یہ کسی غوث کی نہیں ہے، یہ کسی قطب کی نہیں ہے، قطب بطا کی نہیں ہے، قطب ارشاد کی کہانی نہیں ہے، یہ اس گناہگار بندے کی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزاری۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، چاند سے بھی زیادہ کیا ہوگا؟ روشن ہوگا۔ تو صاحبوں، اس طرح اپنے آپ کو حضور کی سیرت بناؤ، حضور کی سیرت بناؤ گے تو سارا بھروسہ اللہ تمہیں عطا ہوگا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنا آئیڈیل بنائیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آج کسی کے گھر پیغام آ جائے، پیر صاحب کہتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کو دے دو، وہ فخر کے مارے ہر جگہ کہتا کرتا ہے میں نے بیٹی دی ہے پیر صاحب کے کہنے پر، میں نے اپنے شیخ کے کہنے پر، میں نے اس سے رشتہ دیا ہے اپنے شیخ کامل کے کہنے پر۔ اور جانتے ہو عائشہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل امین ریشم کا دوپٹہ لے کر آیا اور کھولا تو اس پر عائشہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ تصویر رب نے چھاپ کر بھیجی ہے کہ اس سے جا کر شادی کرو، اس سے جا کر کیا کرو؟ شادی کرو۔ حسن کس کا نام ہے؟ حسن کس کا نام نہیں ہے جو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حسن میرے آقا کی سیرت میں اللہ نے رکھا ہے سارا۔ حضور کی سیرت کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں حسین اور جمیل بنا دے گا۔ ارے تم دنیا کے کسی کونے میں بھی کھڑے ہوگے، دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے گا یہ غلام رسول ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ غلام رسول ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کافروں نے بھی داڑھی رکھی۔ کون کہتا ہے کافروں نے داڑھی نہیں؟ ابو جہل کی داڑھی میری داڑھی سے بھی بڑی تھی۔ مولانا نیازی مصطفیٰ خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا شکرہ جن نے دیکھا ہے، وہ سنو ابو جہل جب دستار باندھتا تھا تو اس کا شکرہ اب مصطفیٰ خان نیازی سے بھی اونچا ہوا کرتا تھا۔ ابو جہل نے بھی داڑھی رکھی، لیکن ہوتا کیا تھا جب کافر اور مسلمان اکٹھے ہوتے، ارے انہوں نے بھی دستار پہنی، انہوں نے بھی پہنی، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی، انہوں نے بھی رکھی، پہچانے کہاں سے جاتے تھے؟ چہروں کی رونق سے پتا چلتا تھا یہ غلامان رسول ہے، یہ دشمنان رسول۔ چہروں کی رونق بتاتی تھی، حضور کی سیرت کی رونق ان کے چہروں پر نچلی ہوئی ہوتی تھی، اور کافروں میں بھی پہچانے جاتے تھے کہ یہ غلامان رسول ہے۔ حضور کی سیرت کی طرف لو، اللہ نے حسن تمہارے لیے کس میں رکھا؟ اپنے گھروں کو حضور کی سیرت سے مزین کرو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سکھاؤ، سیرت پڑھ کر سکھاؤ۔ تمہاری بیٹی جب ٹائٹس پہن کر گھر سے نکلنے لگے تو ایک لمحے کے لیے اسے روک کر کہو بیٹی میں تجھے اور نہیں کہہ سکتا حضور کا اتنا ادب کرتے ہو، حضور اقبال حضور کا اتنا ادب کرتے ہو، اتنے اشعار کہے، حضور سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو، یہ سیکھا کہاں سے؟ اقبال کہتا ہے کسی مولوی سے نہیں سیکھا، کسی پیر سے نہیں سیکھا، حضور سے محبت جو میں نے سیکھی ہے نا یہ اپنے باپ سے سیکھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں چھوٹا بچہ تھا، اسکول پڑھتا تھا، ایک دن اسکول سے چھٹی ہوئی، میں گھر آیا، بستا میرے ہاتھ میں تھا، میرے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا کشکول لے کر، کشکول سمجھے وہ کشتی نماز جو لمبا کرے فقیروں نے گلے لگا ہوتا تھا بھیک مانگنے کے لیے، کشکول لے کر کھڑا تھا، وہ میرے دروازے پر آوازیں دے رہا تھا مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو، اور اندر سے میرا باپ کہہ رہا تھا آج کچھ نہیں ہے، آج معافی دے دو، کل آ جانا، کل دے دوں گا۔ 3-4 آوازیں اس نے لگائی، میرے باپ نے اندر سے ہر آواز پر یہی کہا محبت سے کہ آج
میرے پاس کچھ نہیں ہے، کل آ جانا، کل جو تم مانگو گے وہ دے دوں گا، لیکن آج کچھ نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے اتنی دیر میں محبوب پہنچ گیا، میں نے اس وکیل کو کہا تو بندر کی آواز نہیں سنتا، میرا باپ کہہ رہا ہے نا آج چلے جاؤ، تم ضد کیوں کرتے ہو، آج چلے جاؤ۔ وکیل نے کہا نہیں میں نے لے کر جانا ہے۔ اقبال کہتا ہے میں غصے میں آ گیا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے اس کے کشکول پر ہاتھ مارا، کشکول نیچے گرا، اس میں جو سکے تھے وہ زمین پر بکھر گئے۔ اقبال کہتا ہے جب سکوں کے بکھرنے کی آواز اندر گئی میرا باپ باہر آ گیا، دیکھا فقیر زمین پر بیٹھا سکے چن رہا تھا۔ اقبال کہتا ہے میرا باپ زمین پر بیٹھ گیا، سکے چن چن کر فقیر کے کشکول میں ڈالنے لگا، فقیر کا کشکول بھرا، اٹھایا، اسے تھمایا، اس سے معافی مانگی، اسے بیچ دیا، مجھے پکڑا، اندر لے گیا۔ میرا باپ زاروں قطار رونے لگا، میں نے کہا ابا کیا ہوا، روتے کیوں ہو، میں نے کیا کر دیا، بس اس کو نہیں باز آ رہا تھا اس لیے میں نے ہاتھ مار دیا اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے باپ نے ایک جملہ کہا جس نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ وہ جملہ کیا تھا، بیٹے تو تو کہتا ہے چھوٹی بات ہے، لیکن اگر میدان محشر میں مدینے والے نے پوچھ لیا یہ کام تیرے بیٹے نے کیا تھا تو میں جواب کیا دوں گا، پھر میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ اقبال کہتا ہے باپ کا ایک جملہ تھا جس نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا، میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ صاحبوں آج ہمارے گھروں میں حضور کی ذات کے ساتھ کتنی مرتبہ کھلواڑ ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کو کتنی مرتبہ چھلنی کیا جاتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بنا دوپٹے کے بازاروں میں جاتی ہیں، آدھی ہماری بیٹیاں ٹائٹس پہنتی ہیں، وہ لباس پہنتی ہیں جو وجود کی نمائش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے ہر روز حضور کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ساری دنیا سے رخ موڑ کر اپنا رخ مدینے کی طرف کرتے ہیں۔ جب تم دیکھنا کوئی دکھ تمہارے قریب نہیں آئے گا، کوئی تکلیف تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، سنو یہ کہانی قرآن کی زبان سے سنو۔ غزوہ مرثیہ ہے، حضور اس غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر ایک کنویں پر قیام کیا گیا، جہاں قیام کیا گیا وہاں خیمے لگے تو عبداللہ بن ابی جو منافق رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس غزوے کے ساتھ گیا، وہ ساتھ رئیس میں ہوا کیا کہ اس کنویں پر خیموں لگنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا جہجہ، اس کی اور عبداللہ بن ابی منافق کے دوست سنان کے درمیان جنگ لڑائی ہوئی، کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی۔ اب جب تلخ کلامی ہوئی تو اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کے جملے بولے عبداللہ بن ابی منافق نے۔ اس نے کہا کیا کہا ہمیں مدینے پہنچنے دو، ہم تمہیں مدینے سے ذلیلوں کو لگا دیں۔ اور ذلیلوں کا لفظ اشارہ تھا مہاجرین کی طرف جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور پھر آگے سے کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو اگر ان مکہ والوں کو تم نے اپنے جھوٹے لقمے نہ دیے ہوتے تو یہ آج ہمارے سر میں چڑھتے، یہ عمر مہاجر ہے نا اس کا غلام آج سرداروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، یہ ذلت آج تم نے کروائی ہے۔ کسی عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ میرے آقا کا غلام ہے، اسے پتا چلا اور وہ برداشت نہ کر سکا۔ زید بن ارقم نے جا کر بتایا کہ تیرے باپ نے حضور کی شان میں یہ گستاخیاں کی ہیں، تلوار نکال کر آ گیا بیٹا باپ کے سامنے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے ابا گردن اڑا دوں گا، اپنے جملے واپس لے لے اور سن اللہ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے لیے، محبوب کے غلاموں کے لیے رکھی ہے۔ ذلیل تو ہے، تیرے ساتھی ہے، ارے کمینہ تو ہے، تیرے ساتھی ہے، اور کہہ کہ یہ جملے تم نے غلط بولے ہیں۔ جب بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، بیٹے کا تیور بدلا ہوا دیکھا تو باپ کو اپنے جملے واپس لینے پڑے۔ باپ تو جملے لے لیا لیکن اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ قرآن میں یہ کہانی لکھ لو، دنیا والوں کو پتہ چل جائے عزت کہاں سے ملتی ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ محبوب بتا دو عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اگر اس کے بعد ہے تو رسول کے غلاموں کی عزت ہے، رسول کے غلاموں کی عزت ہے۔ صاحبوں اسب و نسب سے نہیں، اسب و نسب سے نہیں، ذات پات سے نہیں، برادری خاندان سے نہیں ہے،
زبان سے بکواس پکڑنے لگے عزت کہاں رہ جائے گی؟ اگر چودھری صاحب، والا صاحب، رنداوا صاحب، اگر کوئی صاحب اٹھ کر اپنے معیار زندگی گرا لے تو عزت کہاں رہ جائے گی؟ عزت کہاں ہے؟ وہ رسول اللہ کی غلامی میں ہے، اور ان کے غلام بن جاؤ۔ اور یہ کہانی کسی اور روپ سے سمجھاتا ہوں۔ ایک دن ایک گلی کے کونے پر ابو بکر صدیق، کون ہے ابو بکر؟ جو خاندان قریش کا سردار ہے، قریشیوں کا سردار ہے۔ ابو بکر وہ ہے جو رسول اللہ کا یار ہے، جو حضور کے نظام کا ساتھی ہے، جو حضور کی ہجرت کا ساتھی ہے۔ اور یہ مدینہ کی گلی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں ایک کونے پر۔ ادھر سے حضرت عمر بن خطاب آ کے دیکھا پوری گلی میں کوئی ہے نہیں کیا، یہ ابو بکر جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، ہاتھ تو صرف حضور کے لیے باندھے جاتے ہیں، تو حضور تو آ نہیں رہے، گلی میں کوئی آثار نہیں بتا رہے، خوشبو نہیں ہے، تو یہ ابو بکر کس کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے؟ قریب آئے، ارے ابو بکر کیوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو؟ تو کہا ادھر آؤ، ساتھ کھڑا کیا، کہا ہاتھ باندھو، ہاتھ باندھیے۔ اب عمر اور ابو بکر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر بتاؤ تو صحیح یہ کس لیے ہاتھ باندھے؟ کہا وہ گلی کے کونے پر ذرا نظر دوڑا کر تو دیکھو۔ دیکھا تو کہا دیکھتے نہیں ہو سیدنا بلال آ رہے ہیں، کہا سیدنا بلال آ رہے ہیں، اس کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑا۔ کہا اتنا احترام، یہ تو حبشے کا غلام اور تم خاندان قریش۔ کہا یہاں غلامی اور قریشی کی بات نہیں ہے، یہاں نسبت رسول کی بات ہے، یہاں کہانی نسبت رسول کی ہے کہ بلال کو حضور سے محبت کتنی ہے، آقا کو بلال سے محبت کتنی ہے۔ یہ ہاتھ ان محبتوں کے لیے باندھ کر کھڑا۔ تو صاحبوں ہاں بالکل، تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے ساری اس نے حضور کے لیے، حضور کی سیرت اپناؤ، انسانی میں عزت ہو جاؤ گے۔ نسب کوئی سا بھی ہو، خاندان کوئی سا بھی ہو، اللہ تمہیں معزز کر دے گا، اللہ تمہیں محترم کر دے گا۔ آج کوئی پوچھتا ہے فرید الدین کا شکر کا خاندان کیا تھا، آج اس کی چوکھٹ پر جو بھی جاتا ہے کہتا ہے فرید حق فرید یا فرید۔ میں نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا جو یا اللہ کرتا ہو، وہ پورے اس مزاج کے احاطے میں کوئی ایک بندہ اللہ کرنے والا نہیں ملتا۔ حق فرید یا فرید۔ اور تاجدار کوٹلا بھی آئے تھے، تاجدار کوٹلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ تاجدار کوٹلا یہ بتائیے کہ آپ وہاں گئے تھے، آپ نے دیکھا کوئی اللہ کرنے والا؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو کہا کیا لینے گئے تھے؟ کہا یہی تماشا دیکھنے گیا تھا کہ جو زندگی میں اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک نے اس کے نعرے لگواتا۔ تو مدینے والے کے ہو جاؤ، مدینے والا تمہارے نعرے لگوائے، مدینے والا تمہیں اس نے عطا کر دے گا۔ تو اس تم کا معیار سارا حضور کے صدقے ہے۔ صاحبوں حضور کے ولادت کی برکات میں سے ایک برکت اور بھی اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی دکان اپنی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے رینٹ پر دی ہوگی، لیکن سامان اپنا ہے، آپ دکان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دکان اپنی ہے۔ اب آپ نے شٹر اٹھایا، بیٹھ گئے بندے کے پاس، اب آپ انتظار کرنے لگے کوئی گاہک آئے گا، میں اپنا سامان بیچوں گا۔ صبح سے شام تک آپ دکان پر بیٹھے رہے۔ اب آپ نے کیا کچھ نہیں، ظہر کی اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے، عصر کی اذان ہوئی نماز پڑھ کر آگے اپنی دکان پر بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے رسول نے تمہارے اوپر اپنے میلاد کے صدقے کتنا کرم کیا۔ اب سنو وہ کرم کیا ہے؟ کہا دیانت سے مال بیچنا، امانت کا خیال رکھنا، کسی کے مال میں دھوکہ نہ دینا، کم نہ بتانا، جتنے لگائے ہیں اتنا ہی بتانا، تانے بانے میں ہیرا پھیری مت کرنا، جو تانا بانا لگا ہے وہی بتانا، کپڑا گھٹیا ہے تو گھٹیا کہنا، عمدہ ہے تو عمدہ کہنا، چیز آدھا ہے تو آدھا کہنا، گھٹیا ہے تو گھٹیا کہنا۔ اور سنو تجارت اپنی کرو، شام کو غلہ کھولو، جیب میں پیسے ڈالو اور گھر لے جاؤ، تم سے کوئی پیسے مانگ نہیں رہا، لیکن صبح سے شام تک امانت، دیانت، صداقت، تین اصولوں پر کار بند رہنا۔ اگر تین اصولوں پر ہر روز کار بند رہے، تم نے 10 برس دکان دی ہے، اب 10 برسوں کے بعد اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا دیا اور موت آ گئی، تم مانتے ہو۔ میرا رسول کہتا ہے اگر تم نے تین اصول میرے والے اپنائے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جس سامنے نبی کھڑے ہوں گے وہاں تجھے کھڑا کروں گا، وہاں تجھے کھڑا کروں گا۔ لیکن تجارت میں بھی رابطے پر کہہ رکھنی ہے۔ حضور کے میلاد کے صدقے یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی، یہ کمال پہلی امتوں کے لیے نہیں تھے، پہلی امتوں کے لیے اللہ نے یہ آسانیاں نہیں رکھی تھی۔ دکان تمہاری، کام تمہارا، تجارت تمہاری، پیسے تمہارے، لائے ہو اپنے گھر، لیکن میرا رسول کہتا
جب مرو گے میں تمہیں نبیوں کی صفوں میں کھڑا کروں گا، میں تمہیں نبیوں کی صفوں میں کھڑا کروں گا۔ یہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ محبوب دے کر روحانی برکتیں بھی دی گئی ہیں اور جسمانی برکتیں بھی دے دی ہیں۔ تمہیں روحانی برکتوں سے بھی مالا مال کر دیا اور جسمانی برکتیں بھی تمہیں عطا کر دی ہیں کہ تم میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری روح بھی ٹھنڈی رہے گی، جسم بھی پاک رہے گا، تمہاری روزی بھی پاک رہے گی، تمہارے وجود بھی پاک رہیں گے، تمہارے گھر بھی پاک رہیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لو